تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، ساری زندگی آپ نے شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے، جناب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ آیا، ماں دودھ پلا رہی ہے، جناب عبد القادر جیلانی دودھ نہیں پیتے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ حالانکہ جناب عبد القادر جیلانی بچوں کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، نہ روزہ فرض ہوتا ہے، نہ حج فرض ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ دیگر احکامات شرعیہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تلقین کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے پڑھاؤ۔ 7 سال کو مارنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ ابھی نابالغ ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہے، یہ صرف روٹین کے اوپر چڑھانے کے لیے، اس کی عادت بنانے کے لیے حکم دیا کہ اسے پہلے ایڈوانس دعوت نماز کی پیش کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے، نماز کی روٹین بن جائے، اس لیے پہلے اسے دعوت دو۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے پڑھانا تاکہ اسے پتا چلے کہ چیز میرے اوپر لازم ہو چکی ہے، یہ فرض ہو چکی ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جناب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے، ابھی دودھ پیتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر صبح سے لے کر شام تک آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے گئے۔ حالانکہ شریعت نے ابھی ان کے اوپر دودھ حرام نہیں کیا تھا، ابھی ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دودھ نہ پی کر صبح قیام کر حضور کی امت کو پیغام دے دیا کہ رات والوں یہ رمضان کا مہینہ بھی معمولی نہیں، یہ رمضان کا روزہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر روزوں کے اندر کوتاہی نہیں کرنی ہے، یہ روزے رکھنے ہیں، اور اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر بالفرض روزہ نہیں رکھ پائے تو بھی رمضان کا ادب احترام ضرور بجا لانا ہے۔ یہ نہیں کہ سیام کھاتے پیتے پھر وہ بازاروں کے اندر جا کر کھاؤ پیو سیام مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ کر آپ نے بتا دیا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے کم سے کم اس کا ادب احترام ضرور کرنا، یہ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے۔ پھر آپ کا بچپن دیکھیے، جناب عبد القادر جیلانی کھیل کود کو پسند نہیں کرتے تھے، کھیل کود کو بچپن کے اندر بھی پسند، آپ کے محلے کے بچے آتے آ کر کہتے عبد القادر جیلانی چلو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہم روزانہ کھیلتے اور آپ نہیں چلتے ہمارے ساتھ، آپ فرمایا کرتے جاؤ تم کھیلو، میرا کھیل سے کوئی تعلق نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کھیلنے کے لیے۔ ایک دن بچوں نے میٹنگ کی نا، کہا آج عبد القادر جیلانی کو ضرور لے کر جائیں گے۔ جناب عبد القادر جیلانی کے بعد جمع ہو کے پوری مشاورت پوری میٹنگ کے ساتھ کیا نا، کہا عبد القادر جیلانی روزانہ جان چھڑا لیتے ہو لیکن آج تمہیں ضرور لے کر جائیں گے، آج تمہیں ہمارے ساتھ ضرور کھیلنا پڑے گا۔ جناب عبد القادر جیلانی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے کہ تم نے مجھے ساتھ لے کر ضرور چلنا ہے، ضرور مجھے کھلوانا ہے، تو پھر کھیل میری مرضی کا ہوگا، پھر کھیل تمہاری مرضی کا نہیں، کھیل میری مرضی کا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی کھیل ہم کھیل لیں گے۔ عبد القادر جیلانی فرمایا اب جو میں کہوں گا وہ تم کرتے جاؤ گے۔ جناب عبد القادر جیلانی بلان کی گلیوں کے اندر آگے آگے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جا رہے ہیں، اور پیچھے بچے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آگے عبد القادر جیلانی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، پیچھے پیچھے بچے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بچے کہتے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ صبح سے لے کر شام تک گیلان کی گلیوں کے اندر بچوں کو یوں مارتے رہے اور ان سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرواتے رہے۔ اور جناب عبد القادر جیلانی نے صبح قیامت تک آنے والے بچوں کو بھی پیغام دے دیا، اے میرے مصطفیٰ کریم کی امت کے بچوں، یاد رکھنا کہ زندگی کا یہ بچپنا یہ صرف کرکٹ کے اندر نہیں، صرف ہاکی کے اندر نہیں، صرف والی بال کے اندر نہیں، صرف دیگر موبائل کی ایپس کے اندر اور موبائل کی گیمز کے اندر نہیں گزارا جا سکتا۔ یہ زندگی کا یہ بچپن کا بھی مرحلہ، یہ زندگی کے بچپن کا بھی عالم، یہ اللہ اور رسول کی یاد کے بعد بھی گزارا جا سکتا ہے۔ صرف کرکٹ اور ہاکی اور والی بال اور دیگر گیم کھیل کر اپنے آپ کو سکون نہیں پہنچایا جا سکتا، صرف اپنے آپ کو ریفریش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ اور رسول کا ذکر کر کے بھی دل کو تسکین پہنچائی جا سکتی ہے اور جسم کو تسکین پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر بچپن کا زمانہ، ایک دن ماں نے کہا بیٹا تمہارے ابا جان تو فوت ہو چکے، بچپن میں آپ کے والد محترم فوت ہو چکے تھے، تو ماں نے کہا کہ یہ جتنی بھی جائیداد ہے یہ ساری تمہاری وراثت میں ہے، اس لیے یہ بیل بھی ہمارے پاس ہے، زمین بھی اپنی ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ بال لے جاؤ، جا کر کھیتی کے اندر ہل چلاؤ۔ جناب عبد القادر جیلانی نے بیل بھی لی، ہل بھی لی اور کھیتی کے اندر جا کر ہل چلانا شروع ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ غیب سے آواز آئی، عبد القادر جیلانی ہم نے تجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے،
ہم نے تجھے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں فرمایا بس کہ غیب سے آواز سنی تھی فوراً اپنے واپس گھر کے اندر آ گئے اور اماں جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اماں جان مجھے اللہ نے دنیا داری کے لیے نہیں اللہ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس لیے اماں جان مجھے اجازت دیجیے میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے دین مصطفیٰ کے لیے وقف فرما دیں اب ماں نے اجازت دی اپنے بیٹے کو اور وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا 40 اشرفیاں بھی دی ماں نے نصیحت دی کہ بیٹا جاؤ دین سیکھو لیکن یاد رکھنا میری ایک نصیحت کو کہ ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولنا ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولنا ماں کی نصیحت لے کر 40 اشرفیاں لے کر اپنے گھر سے چلے دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے اور راستے کے اندر جو قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ چوروں کا معاملہ ہوا چوروں نے آ کر حملہ کیا اور سارے قافلے کا مال لوٹ لیا جناب عبد القادر جیلانی کی بات ہے جو چور آیا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے جی آپ نے فرمایا میرے پاس بھی مال ہے چوروں نے سمجھا مذاق کر رہا چھوٹا بچہ اس کے پاس کیا ہوگا بھئی بچپن کا زمانہ ہے انہوں نے سمجھا کیا ہوگا چور سارے چلے گئے سردار کے پاس مال لوٹ کے لے آئے جی کہا لوٹ کے لے آئے کہا جی کوئی چیز باقی تو نہیں ہے کہا اور تو کچھ بھی باقی نہیں صحیح طریقے سے تلاشی کی ہے مگر اس قافلے کے اندر ایک بچہ تھا ہم نے تلاشی کی ہے کچھ نہیں ملا مگر وہ بچہ کہتا ہے میرے پاس بھی بہت مال ہے میرے پاس بھی مال ہے میرے پاس بھی دولت ہے پر ہم نے تلاشی کی ملا کوئی نہیں کہا مجھے میرے پاس بلاؤ اب سردار نے بلایا کہا تیرے پاس کچھ ہے کہا ہاں ہے کہا کہاں ہے کہا آپ نے فوراً کرتے کے اندر جو سلے ہوئے تھے نا وہ اشرفیاں نکال کے سردار کے پاس پیش کی اب سردار بھی حیران رہا کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں بھئی ڈاکو کا چور ہے لوٹ کے لے جائیں گے لوگ کہتے ہیں چلو 10 روپے بچ جائے کسی کام آ جائیں گے لوگ تو اپنا مال ہم سے چھپاتے ہیں اور تمہارا چھپا ہوا مال خود ظاہر کر رہے ہو خود بتا رہے ہو کہ میرے پاس مال ہے وجہ کیا ہے جناب عبد القادر جیلانی نے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں ہے جب گھر سے چلا تھا تو ماں نے ایک نصیحت کی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا اس لیے جب پوچھا گیا تو میں نے سچ بتا دیا کہ میرے پاس بھی دولت ہے اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا بس یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلنا تھا اور چوروں کا جو سردار تھا نا بے ساختہ پکار اٹھا وہ کہنے لگا وہ عبد القادر جو اپنی ماں کی ایک نصیحت کے اوپر اتنا پابند ہے کہ ماں کی نصیحت کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہم کتنے بد نصیب ہیں جو خدا کی نصیحتوں کو خاموش کر بیٹھے خدا کی نصیحتوں کو پسر کو ڈال بیٹھے بس اسی لمحے ایک جواب تھا جناب عبد القادر جیلانی کا اور ایک کردار تھا آپ کا کہ جس کی وجہ سے وہ چور سارے کے سارے توبہ طائب ہو گئے سب نے سچے دل سے توبہ کر لی تو یہ کیا ہے کہ آپ کا سچ تھا تو آپ نے پیغام دے دیا کائنات والو زندگی کے اندر کتنا بھی مشکل وقت آ جائے تو ہم نے سچ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا یہ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ہیں ساری زندگی سچ کا سبق دیا سچ کا پیغام دیا سچ کی تعلیم دی ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر سچ لا کر دکھایا اور یہی قرآن کی تعلیمات ہیں یہی شریعت مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں کہ جھوٹ سے رشتہ توڑ کے سچ کے ساتھ رشتہ جوڑ لو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ پھر آپ دیکھیں جناب عبد القادر جیلانی کی سیرت کو اٹھا کر ساری زندگی پھر آپ بچپن کے اندر گئے مدرسے کے اندر اور پھر جا کر آپ نے دین مصطفیٰ سیکھا جو دین کے بنیادی علوم تھے وہ آپ نے سیکھے قرآن پڑھا حدیثیں پڑھی آپ نے فقہ پڑھی علم ادب پڑھا اور دیگر جو علوم و فنون تھے وہ آپ نے سیکھے آپ حافظ قرآن بھی ہیں آپ قاری قرآن بھی ہیں آپ مفتی بھی ہیں آپ عالم بھی ہیں آپ بہت بڑے وقت کے فقیہ بھی ہیں آپ بہت بڑے وقت کے محدث بھی ہیں بہت بڑے وقت کے امام بھی ہیں بہت بڑے صوفی بھی ہیں اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ خاندانی طور پر حسن حسینی سید بھی ہے ساری زندگی آپ نے دین پڑھا اور دین پڑھایا 30 سال تقریباً آپ نے درس دیا آواز و نصیحت کی مخلوق خدا کو خدا کے بندوں کو دین کا پیغام پہنچایا 40 سال آپ نے خطابت کے فرائض سر انجام دیے اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے محدث آپ نے تیار فرمایا بڑے بڑے علماء آ کر آپ کی بارگاہ میں فیض و برکات حاصل کرتے تھے بڑے بڑے محدثین اور فقہا آپ کی بارگاہ میں آ کر فیض و برکات حاصل کرتے تھے ساری زندگی دین پڑھا اور دین پڑھایا حتیٰ کہ آپ کی پوری خاندان کی نسل کا طے لیجیے آپ کے پوتے بھی عالم دین ہیں آپ کے پڑپوتے بھی عالم دین ہیں آپ کی پوتیاں بھی عالم دین ہیں آپ کی پڑپوتیاں بھی عالم دین ہیں آپ کے نواسے بھی دین کے عالم ہیں آپ کے نواسے بھی دین کے عالم ہیں اور بہت بڑے وقت فقیہ اور محدث اور امام گزرے گئے آپ کے جو نسل ہیں آپ کے بیٹے پوتے پوتے نواسے اور نواسیاں یہ بھی دین کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے وقت امام اور محدث گزرے تو گویا آج ہمارے پاس جو علم کی وراثت ہے جو علم کا فیض ہے یہ جناب عبد القادر جیلانی کی مرحوم منت ہے تو جناب عبد القادر جیلانی یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو اللہ کے ولی تھے پیدائشی ولی تھے اللہ کے کیا تھے جی پیدائشی مادر زاد ولی تھے اور دوسری بات ہے کہ آپ سید تھے اب ایک بندہ سید بھی ہو اور پیدائشی ولی بھی ہو اب اسے کیا ضرورت ہے یہ جا کر مدرسوں کے اندر دھکے کھانے کی مدرسوں کے اندر دال کھانے کی عبد القادر جیلانی دال بھی نہیں آپ نے درختوں کے پتے کھا کے آپ نے علم حاصل کیا
सूखी रोटियां खा खा के इल्म हासिल किया। तो सैयद को आले रसूल हो और जो बंदा पैदाइशी वली हो उसको क्या जरूरत है मदरसा की दाल खाने की, उसको क्या जरूरत है पत्ते खाने की। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़ी मुश्किल वक्त में मुश्किल लम्हात के अंदर जाकर दीन पढ़ा। और आपके बारे में आता है रात को जब तर्जुमन सो जाते थे अब्दुल कादिर जिलानी उनके जो गंदे कपड़े होते थे ना तुलबा के वो आप जाकर धो के तो बिछा दिया करते थे। इसको उठ के तुलबा दूसरे पूछते थे हमारे कपड़े तो गंदे थे ये किसने धो दिए। आप खुद धोते थे लेकिन फिर भी बताते नहीं थे ये आपका इखलास था। धोते भी खुद थे लेकिन बताते नहीं थे कि किसने धोए। तुलबा आपस में गुफ्तगू करते थे लेकिन आप बताते नहीं थे। ये आपका इखलास था कि आप जो काम भी करते थे अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे। तो इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर आपने दीन मुस्तफ़ा पढ़ा, दीन मुस्तफ़ा सीखा। और जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने कायनात के बड़े बड़े सूफियों को, बड़े बड़े वलियों को, सजादा नशीनों को, साहबजादों को बता दिया कि याद रखना कोई कितना ही बड़े से बड़ा वली क्यों ना बन जाए, वलायत के आला से आला मनसब के ऊपर फायज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो ये जो ज़ाहिरी इल्म है, ये जो शरीयत है, शरीयत का मुनकर कोई वली नहीं हो सकता है। कोई भी वली शरीयत का मुनकर नहीं हो सकता है और शरीयत की तरफ पुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कि वली वली बनता ही तब है जब शरीयत के साथ इसका ताल्लुक आता है। इसलिए कि शरीयत पहली सीढ़ी है, तरीका दूसरी सीढ़ी है और तीसरी हकीकत ये तीसरी सीढ़ी है। और आपके बारगाह में आपके कुर्ब खास के अंदर रब्बुल आलमीन के नज़दीक कोई बंदा उस वक्त पहुंच ही नहीं सकता जब तक साहिब शरीयत ना। इसलिए कि पीर माने वली माने उसे माने पहले देखें इसके अंदर शरीयत कितनी, शरीयत का रंग उसकी ज़िंदगी के अंदर कितना है और शरीयत के अहकाम की बजाय और कितनी करता है। हम तो बस देखते हैं बस जिसका जुबा खूबसूरत है, जिसका लैंड परूज होता है, जिसके पास मुरीदीन की कसरत, नारे लगाने वाले बड़े हम कहते हैं बड़े तो अच्छे हुए, बहुत बड़े अल्लाह के वली है। लेकिन जनाब जुनैद बगदादी ने बता दिया है, मैंने पहले अर्ज किया कि आपने फरमाया जिन लोगों का शरीयत के साथ ताल्लुक नहीं वो जहन्नुम में तो पहुंचे हुए हो सकते हैं लेकिन अल्लाह के दरबार में पहुंचे हुए नहीं हो सकते हैं।